السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے معجزات اور کرامتوں کے درمیان فرق اور امتیاز۔ جبکہ یہ بات صحیح ہے کہ جھوٹے سے معجزہ اور کرامت محال ہے، تو لا محالہ خوب واضح کوئی فرق و امتیاز ہونا چاہیے تاکہ اچھی طرح معلوم اور ظاہر ہو جائے۔ جاننا چاہیے کہ معجزات کی شرط اظہار ہے اور کرامات اولیاء کی شرط اخفا ہے، اس لیے کہ معجزے کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے کہ لوگ نبی کی صداقت پر یقین کر کے ایمان لائیں، اور کرامت کا فائدہ خاص ولی یعنی صاحب کرامت کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں ولی کی عزت افزائی اور اس کی بزرگی کی نشاندہی اور اس کی بزرگی کی نشانی پوشیدہ ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ صاحب معجزہ یعنی نبی اسے دور بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عین اعجاز ہے، اور ولی دور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کرامت بامعنی عزت افزائی ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب معجزہ یقین رکھتا ہے کہ یہ خالص اعجاز ہے، اور ولی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کرامت ہے یا استدراج، واللہ عالم۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ صاحب معجزہ یعنی نبی شریعت میں تصرف کر سکتا ہے اور اس کی ترتیب میں با فرمان خدا نفی و اثبات کر سکتا ہے، لیکن صاحب کرامت یعنی ولی کو اس میں باجوز تسلیم کرنے اور احکام پر عمل کرنے کے سوا کوئی صورت ممکن ہی نہیں، کیونکہ ولی اپنی کرامت کے ذریعے نبی کی شرعی حکم میں کسی کی منافعات اور رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب تم معجزے کو خرق عادت سے اور ولایت کو نبی کی صداقت سے تعبیر کرتے ہو اور اسے نبی کے علاوہ باصورت کرامت دوسروں کے لیے جائز سمجھتے ہو، اثبات معجزے پر کرامت کے اثبات کی تمہاری عین حجت باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ تمہاری یہ بات اس صورت کی برخلاف ہے جس پر تمہارا اعتقاد ہے، اس لیے کہ معجزہ وہ ہے جو لوگوں کی عادت کو توڑنے والا ہو۔ جب ولی کی کرامت نبی کا ہی عین معجزہ ہے تو وہی دلیل دکھائے گی جو نبی کی معجزے کی ہے، اور ایک معجزہ دوسرے معجزے کا توڑ بھی نہیں ہوتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے مکہ مکرمہ میں سولی پر چڑھایا تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب کی آنکھوں سے بھی درمیان کے پردے اٹھا دیے۔ جب ولی کی کرامت نبی کا ہی عین معجزہ ہے تو وہی دلیل دکھائی گئی جو نبی کے معجزے کی ہے، اور ایک معجزہ دوسرے معجزے کا توڑ نہیں ہوتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب صحابی رسول حضرت خبیب کو کافروں نے مکہ مکرمہ میں سولی پر چڑھایا تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر وہ سب کچھ دیکھ لیا اور صحابہ کو بتا دیا کہ کفار مکہ حضرت خبیب کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب کی آنکھوں سے بھی درمیان کے پردے اٹھا دیے، حتیٰ کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر درود و سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سلام حضور کے گوش مبارک میں پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور یہ جواب حضرت خبیب کے کانوں نے سنا، دعا کی یہاں تک کہ وہ روح با قبلہ ہو گئی۔ آپ کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں ان کو دیکھنا ایسا فعل تھا جو خارق عادت یعنی معجزہ تھا۔ اس طرح حضرت خبیب کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آپ کو دیکھنا خارق عادت یعنی ان کی کرامت تھی۔ بالاتفاق غائب کو دیکھنا خرق عادت ہے، لہذا غیبت زمان اور غیبت مکان میں کچھ فرق نہ رہا، اس لیے کہ حضرت خبیب کی یہ کرامت اس حالت میں ہے کہ جب کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت مکانی تھی۔ یہی صورتحال متاثرین اولیاء کے لیے ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت زمانے کی حالت میں ہیں،
اور یہ ظاہر فرق اور واضح دلیل اس بات کی ہے کہ کرامت معجزے کے برخلاف نہیں ہوتی، کیونکہ کرامت صاحب معجزہ کی تصدیق کے بغیر کسی اور حالت میں ثابت نہیں ہوتی، اور تصدیق کرنے والے عبادت گزار مومن کے سوا کسی اور سے بھی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ امت کی کرامت در حقیقت نبی ہی کا معجزہ ہے، کیونکہ آپ کی شریعت باقی ہے۔ ایک ولی کی کرامت اور ایک نصرانی کا مقابلہ۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزلت نشینی کی عادت کے تحت جنگل میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بیابان کے ایک جانب سے ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ جب میں نے اس پر گہری نظر ڈالی تو میرے دل میں اس کی طرف نفرت پیدا ہوئی، اور میں نے خیال کیا کہ یہ کس لائق ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، آپ ازردہ خاطر نہ ہوں، میں نصرانی راہب ہوں، آپ کی صحبت کے آرزو میں ملک روم سے آ رہا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ شخص غیر ہے تو میرے دل کو اطمینان ہوا، اور صحبت کا طریق اور اس کا حق مجھ پر بہت آسان ہو گیا۔ میں نے کہا، اے نصرانی راہب، میرے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، مجھے خوف ہے کہ اس جنگل میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ راہب نے کہا، اے ابراہیم، جہاں میں آپ کا بڑا شہر ہے، لیکن آپ ابھی تک کھانے پینے کے ہی غم میں مبتلا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ راہب کی اس بات پر مجھے تعجب ہوا، اور تجربے کے طور پر اس کی صحبت کو قبول کر لیا کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ جب ہمیں 7 دن اور 7 راتیں سفر کرتے ہوئے گزر گئے تو ہمیں پیاس معلوم ہوئی، تو راہب رک کر کہنے لگا، اے ابراہیم، جہان میں آپ کا نکارہ بج رہا ہے، اب کچھ لائیے، آپ کیا رکھتے ہیں؟ پیاس کی شدت نے بے جان کر رکھا ہے، باجوز آپ کے جناب میں گستاخی کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا اور دعا مانگی کہ اے خدا، مجھے اس بیگانہ کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی بیگانگی میں مجھ سے نیک گمان رکھتا ہے۔ کیا مذائقہ ہے کہ اگر ایک کافر کا گمان مجھ پر پورا ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا تو ایک طشت میں 2 روٹی اور 2 گلاس پانی کے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اسے کھایا پیا اور وہاں سے چل دیے۔ جب 7 روز اسی طرح گزر گئے تو میں نے دل میں ظاہر کیا کہ میں اس کافر کا تجربہ کروں قبل اس کے کہ وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میرا امتحان لے اور اپنے مطالبے میں مجھ سے اسرار کرے اور میں ذلت محسوس کروں۔ میں نے کہا کہ اے نصرانیوں کے راہب، آج تمہاری باری ہے، دیکھوں کہ اتنا عرصہ ریاضت کر کے تم نے کیا پایا ہے۔ اس نے بھی سر زمین پر رکھا اور دعا مانگی۔ اس وقت ایک طشت نمودار ہوا جس میں 4 روٹی اور 4 گلاس پانی کے رکھے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوا اور ازردہ خاطر ہوا اور اپنے احوال سے ناامید ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں اسے نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ کافر کے لیے آسمان سے اترا ہے، اس میں اس کی معونت یعنی مدد ہے، میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں؟ راہب نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، کھائیے۔ میں نے کہا، میں نہیں کھاؤں گا۔ راہب نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، تم اس کے اہل نہیں ہو اور بات تمہارے حال کی جنس سے نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں سخت حیران ہوں، اگر اسے کرامت پر محمول کروں تو کافر پر کرامت جائز نہیں، اور اگر اسے معونت کہوں تو مدعی شبہ میں پڑ جائے گا۔ راہب نے مجھ سے کہا، کھائیے اور 2 چیزوں کی بشارت سنیے۔ ایک تو میرا اسلام کی کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ دوسری یہ کہ خدا کے جناب میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔
मैंने पूछा वो कैसे? उसने कहा इसलिए कि इस जिन्स में से मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ शर्मसारी की वजह से ज़मीन पर सर रखा था और दुआ मांगी थी कि ए खुदा, अगर दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है और तेरा पसंदीदा है तो तू मुझे 2 रोटी और 2 गिलास पानी के दे, और अगर इब्राहिम ख्वास तेरा बंदा वली है तो वो 2 रोटी और 2 गिलास पानी और अता फरमा। जब मैंने सर उठाया तो इस तिश्त को मौजूद पाया। ये माजरा सुनकर हजरत इब्राहिम ने उसे खाया पिया। वो राहब जवान मर्द और बुजुर्गाने दीन में से गुजरा है। ये मायने हैं ऐन एजाज नबी के जो वली की करामत से करीबदार हैं। ये हकायत अजीब है कि नबी की गैबत में गैर के लिए दलील रूनमा हो और वली के हजूर में उसके गैर के लिए उसकी करामत में से हिस्सा मिले। दार हकीकत वलायत के मुंतही को इसके मुब्तदी के सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए कि वो राहब फिरौन के जादूगरों की तरह था, उसका ईमान पोशीदा था। लिहाजा हजरत इब्राहिम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह ने नबी के मोज़े की सदाकत साबित की और राहब ने भी नबूवत की सदाकत का मुतालबा किया और साथ ही वलायत की इज़्ज़त का मुतालबा किया। अल्लाह ताला ने बहुत सन अनायत अज़ली उसके मकसूद को पूरा फरमा दिया। करामत इजाज़ के दरमियान ये एक ज़ाहिर फ़र्क है। औलिया कराम का करामत ज़ाहिर फरमाना ये उनकी मज़ीद करामत है, क्योंकि वलायत की शरत तो पोशीदा रखना है, ना कि बिलकसद इजहार करना। खुदाई दावे करने वाले के हाथ से आज किस्म मौजज़ा ज़ाहिर होने के तरीके या बहस तरीक़त के मशाइख और तमाम अहले सुन्नत और जमात का इस पर इत्फाक है कि किसी काफिर के हाथ से मौजज़ा करामत के मुशाबे कोई खर्क आदत फ़ेल का ज़ाहिर होना जायज़ है, क्योंकि शुबहात के मौके को इस फ़ेल का ज़हूर दूर कर देता है और किसी को उसके झूठे होने में शक नहीं रहता और इस फ़ेल का ज़हूर उसके झूठे होने पर गवाह बन जाता है। जिस तरह के फिरौन था कि उसने 400 साल उम्र पाई, लेकिन इस दौरान वो कभी बीमार तक ना हुआ। उसका हाल ये था कि दरिया का पानी इसकी पुष्ट के अकब में ऊंचा हो जाता और जब वो खड़ा होता तो पानी भी ठहर जाता और जब चलने लगता तो पानी भी चलने लगता। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी किसी अक्लमंद को उसके दावा खुदाई के झूठे होने पर शुबा ना हुआ, क्योंकि अक्लमंद का इत्फाक है कि अल्लाह ताला मुजस्सिम मुरक्कब नहीं है। इस किस्म की बातें और अफ़ाले आकिल के लिए उसके झूठे मुदई होने में शुबा नहीं डालते। बागे इरम के मालिक शदाद नमरूद के बारे में भी इस किस्म की बातें सुनी हैं, उनको भी इसी पर क़यास करना चाहिए। उसके हमायने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है कि एक ज़माने में दज्जाल निकलेगा जो खुदाई का दावा करेगा और 2 पहाड़ एक दाईं जानब और एक बाईं जानब साथ साथ लेकर चलेगा। दाईं जानब के पहाड़ को वो जन्नत कहेगा और बाईं जानब के पहाड़ को दोज़ख कहेगा। वो लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा, जो उसकी दावत कबूल ना करेगा वो उसे सज़ा देगा और वो लोगों को अपनी गुमराही के सबब हलाक करेगा, फिर उन्हें जिंदा करेगा। सारे जहान में उसी का हुक्म चलेगा। अगर वो उससे बढ़कर 100 गुना खर्क आदत अफ़ाल बज़ाहिर करे, तब भी किसी अक्लमंद को उसके झूठे होने में कोई शुबा ना होगा। हर ज़ी शऊर बखूबी जानता है कि खुदा गधे पर नहीं बैठता और मुतगय्यर मतलून नहीं होता। ऐसी बातों की नुमाइश को इस्तदराज कहते हैं और ये भी जायज़ है कि किसी झूठे मुदई नबूवत से खर्क आदत फ़ेल सादर हो।
جو اس کے جھوٹ پر دلالت کرتا ہو، جیسے صادق نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ اس کے صدق کی دلیل ہوتا ہے، لیکن یہ جائز نہیں کہ اس سے ایسا فعل سرزد ہو جس سے صاحب عقل کو شبہ پڑ جائے۔ اگر ہم شبے کو بھی جائز مان لیں تو پھر کاذب سے صادق کو اور صادق سے کاذب کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اس وقت طالب کو دشوار ہوگا کہ کس کی تصدیق کریں اور کس کی تکذیب۔ اس طرح حکم ثبوت بالکل باطل ہو جاتا ہے۔ جائز ہے کہ مدعی ولایت سے از قسم کی کرامت کوئی فعل ظاہر ہو، کیونکہ وہ دین میں تو درست ہے، اگرچہ معاملات میں طریقت میں بہتر نہیں ہے۔ وہ ظہور و کرامت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اسباب اور خود پر فضل حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ فعل اس کی اپنی قوت و طاقت سے نہیں ہے، اور جو اصل ایمان میں بلا دلیل راست گو ہو وہ اعتقاد کے تمام اصول اور ولایت میں دلیل کے ساتھ راست گو ہوگا۔ اگرچہ اس کے اعمال اس کے اپنے اعتقاد کے موافق نہ ہوں، اس کے دعوے ولایت پر ولایت کے معاملات نہ کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، جس طرح ایمان کا دعویٰ احکام و عمل نہ کرنے سے باطل قرار نہیں پاتا۔ در حقیقت کرامت اور ولایت حق تعالیٰ کی عطا و بخشش سے متعلق ہے، نہ کہ بندے کے کسب و اختیار سے، لہذا بندے کا کسب و مجاہد در حقیقت ہدایت کے لیے علت نہیں ہوتا۔ کیونکہ عصمت نبوت کے لیے ہے، لیکن اولیاء آفتوں سے محفوظ ہیں، کیونکہ ان کے وجود سے نفی مقتضی ہو سکتی ہے، اور ولایت کا نفی میں آفت کا وجود ایمان کی نفی کا حکم رکھتی ہے۔ اس میں ارتداد از قسم حیثیت نہیں۔ یہ مذہب محمد بن علی حکیم ترمذی کا ہے۔ جب ولی کے دل پر استاذ امام ابو القاسم کشیری فرماتے ہیں کہ میں نے طبرانی سے ابتدائی حالت کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا، ایک دن مجھے ایک پتھر کی ضرورت لاحق ہوئی۔ سرخس کی شاہراہ سے جو پتھر اٹھاتا تھا وہ جوہر پارس ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک دونوں برابر تھے، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ جو لال ان کے ہاتھ میں آتا تھا وہ ان کی مراد کے مقابلے میں پتھر سے زیادہ حقیر چیز تھی۔ مجھ سے خواجہ امام نے سرکس میں فرمایا کہ میں بچہ تھا اور مایہ قصر کے لیے شہتوت کے پتوں کی تلاش میں وہاں کے ایک محلے میں پہنچا اور ایک درخت پر چڑھ کر ایک ٹہنی سے پتے جھاڑنے لگا۔ شیخ ابو الفضل اس کوچے سے گزرے، انہوں نے مجھے درخت پر چڑھا ہوا نہ دیکھا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، وہ اس وقت اپنے آپ سے غائب تھے اور ان کا دل خدا کے ساتھ خوش و خرم تھا۔ حضرت ابو الفضل نے اپنا سر اٹھا کر کہا، اے خدا، 1 سال سے زیادہ گزر گیا، تو نے مجھ کو ایک دمڑی تک نہ دی کہ میں سر کے بال ہی بنوا لیتا۔ دوستوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت درخت کے تمام پتے، ٹہنیاں اور جڑیں سونے کی ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو الفضل نے کہا، عجیب بات ہے، میری کنارہ کشی پر میرے دل کی کشادگی کے لیے یہ سب پابندی اور استہزاء ہیں، میں تجھ سے ایک بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت شبلی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے 4000 اشرفیاں دریائے دجلہ میں پھینک دیں۔ لوگوں نے کہا، یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، پتھر پانی میں اچھے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اسے مخلوق خدا میں تقسیم کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اپنے دل سے حجاب اٹھا کر مسلمان بھائیوں کے دلوں پر ڈال دوں، میں خدا کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ دین میں اس کی گنجائش کہاں ہے کہ مسلمان بھائیوں کو اپنے سے بدتر سمجھوں۔ یہ سب سکر و مدہوشی کے حالات ہیں۔ حضرت جنید
بغدادی اور صاحب مذہب محمد بن علی حکیم ترمذی کا مذہب یہ ہے کہ کرامت ظہور تمکین یعنی استقامت کی حالت میں بغیر شکر کے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ حق تعالیٰ کی طرف سے مدبران عالم اور برگزیدہ حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہان کا حاکم بنا کر دنیا کا حل عقد و بست کشادہ ان سے وابستہ کیا ہے اور انہیں کے ارادوں پر جہان کے لیے احکام منحصر فرمائے ہیں، لہذا سزاوار یہی ہے کہ ان کی رائے سب سے زیادہ صحیح اور خلق خدا پر ان کا دین سب سے بڑھ کر مہربان ہو، کیونکہ وہ اصل باحق ہیں۔ ان کا ابتدائی حال ہے جب بلوغ حاصل ہو جاتا ہے تو تلوین اور شکر تمکین استقامت سے بدل جاتا ہے، اس وقت وہ حقیقی ولی اور ان کی کرامت صحیح ہوتی ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سونا اور پتھر ان کے نزدیک برابر ہے، یہ بات شکر اور دیدار الہی میں نادرستی کی علامت ہے۔ اس کے لیے یہ حالت بزرگی کی نہیں، مردان خدا کی بزرگی تو صحیح اور راست بندار میں ہے اور ان کے نزدیک سونا اور پتھر ہے، مگر وہ اس کی آفت سے باخبر ہے، تاکہ انہیں دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ اے زرد سونے، اے سفید چاندی، مجھے کیوں فریب دیتے ہو؟ میں تمہارے دھوکے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے تمہاری آفتوں کو دیکھ لیا ہے۔